ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے. چلیے جی، بلا لائیے گاؤں سے جو گئے ہوئے ہیں سوتوں کو اٹھا دیجیے. چینل شروع ہو گیا. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ایسا کر لینا، ورنہ ویسا کر لینا. یہ سب باتیں کرنے کے لیے دوسرے یوٹیوبر موجود ہیں. کام شروع کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مرنے کی دعا کرنے کے تعلق سے سوال آیا ہے کہ خود کے لیے مرنے کی دعا کرنا کیسا ہے، یعنی دعا خود کے مرنے کی کر سکتے ہیں یا نہیں، یا آرزو کرنا، موت کی تمنا کرنا، یہ کہاں تک درست ہے. تو خود کے مرنے کی جو تمنا ہے، اگر وہ اس معنی میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے بندہ خود کے مرنے کی دعا کرتا ہے کہ اس دنیا میں اب اس کو رہنا نہیں یا جی نہیں لگتا، یا اس کی دل کی کیفیت ایسی ہے محبت میں اور غلبہ محبت میں وہ بندہ اس طریقے کے الفاظ بولتا ہے دعا کے مرنے کی آرزو، تو ٹھیک ہے. اسی طرح اگر دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے اگر وہ موت کی آرزو کرتا ہے تو ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے فتنوں سے پہلے بڑے بوڑھے اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھانے سے پہلے ہمیں جو ہے وہ موت دینا. تو اس طریقے سے دنیا کی کسی فتنوں سے بچنے کے لیے بھی اگر کوئی شخص موت کی آرزو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. اس کے سوا اگر صرف دنیا کے آفتوں سے بچنے کے لیے، یعنی خود کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے، مصیبت اور آزمائش سے بچنے کے لیے موت کی دعا کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے. مثلا یہ کہ بیماری، دکھ تکلیف یا طبیعت وغیرہ خراب یا اپنی غربت کو لے کر وہ موت کی آرزو کر رہا ہے، تو اس طریقے سے مصیبت یا آزمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی کسی تکلیف پر موت کی آرزو اس طرح نہیں کی جا سکتی. حدیث پاک کے اندر مفہوم ہے. ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اور موت آنے سے پہلے اس کی دعا بھی نہ کرے کہ یعنی نیک لوگ اس لیے نہ کریں کہ وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں گے، اور برے لوگ اس لیے نہ کریں کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. یعنی کیا پتہ کہ نیک لوگ اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں اور برے لوگ توبہ کر لیں، اس لیے تم میں سے کوئی موت کی تمنا یا آرزو نہ کرے. اسی طرح ایک روایت اور بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کہ مومن کی عمر اس کی بھلائی میں اضافہ کرتی ہے، یعنی اس کی نیکیوں میں مومن کی عمر خیر میں جو ہے نا اضافہ کرتی ہے، اس لیے تم میں سے کوئی شخص موت کی جو ہے وہ آرزو نہ کرے. اور دنیا کی مصیبتوں سے یعنی آزمائش سے بھاگتے ہوئے موت کی آرزو کرنے کے بارے میں بھی روایت موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے تم میں سے کوئی جو ہے وہ موت کی آرزو یا تمنا نہ کرے. دنیا کی مصیبتیں جس کا میں نے ابھی بتایا وہ سب مصیبتوں سے بچنے کے لیے بھی موت کی آرزو نہ کرے. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے اگر کرنی پڑے کبھی موت کی دعا تو اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، پھر جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے. یعنی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری تعلیمات جو ہے وہ بیان فرما دی کہ صرف دنیا کی مصیبت سے بچنے کے لیے، بھاگنے کے لیے موت کی آرزو نہ کریں. اور اس کا اشارہ بھی فرما دیا کہ نیک لوگ کس لیے نہ کریں کہ ان کی نیکیاں ہی بڑھتی ہیں. تو اس طرح آپ نے کبھی علماء سے یا بزرگوں سے یہ سنا بھی ہوگا کہ جس کی عمر لمبی ہوتی ہے یا عمر زیادہ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں عمر زیادہ ہونے کا پازیٹیو معنی میں اس کو لیتے ہیں کہ عمر زیادہ ہوتی ہے تو نیکیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ اس حدیث پاک کا خلاصہ ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو کہ نیک لوگ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں گے اور برے لوگ اپنے گناہوں سے وہ توبہ کر لیں گے، تو اس لیے یہ نہیں کرنی چاہیے. اور اگر دین کے فتنوں کی وجہ سے بھی بندہ موت کی آرزو کرتا ہے، یعنی دینی فتنوں کی وجہ سے، تو وہ بھی درست ہے، جبکہ وہ واقعی فتنہ ہو. جیسے یہ کہ دجال وغیرہ کے بارے میں ابھی آپ نے علماء سنا ہوگا کہ اس کے آنے سے پہلے موت کی آرزو کرنا یا تمنا کرنا. یا یہ کہ کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں بزرگان دین یا اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی سے پہلے موت دے دے. یعنی کبھی ایسا دن نہ آئے معاذ اللہ کہ ہم اولیاء اللہ یا بد مذہب ہو جائیں، ان کے رستے کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر جو ہے ہمیں وہ خیر و عافیت سے موت دے. تو اس طرح دین کے فتنوں سے یا دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے موت کی آرزو کی جا سکتی ہے، اور صرف مصیبت سے بھاگنے کے لیے موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، پھر جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے. اسی طرح کوئی مریض ہوتا ہے یا عمر رسیدہ آدمی ہے
تو اس کو دیکھ کر یہ کہ یار اس کی بیماری جو ہے وہ دیکھی نہیں جا رہی، اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دے، تو اس کی تکلیف میں زیادہ ہے. تو اس قسم کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو کتنی تکلیف ہے کتنی نہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اس کی زندگی کب تک اس کے حق میں بہتر ہے اور کب وہ شفا یاب ہوگا یا کب وہ وفات پائے گا، اس کا علم بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ ہے. تو بندہ یہ کہہ کر اس کے لیے ہمدرد بننے کی زیادہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے لیے جو ہے زیادہ کریم ہوں، کہ میں اس کی بھلائی چاہ رہا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ بیماری میں ہے، اس سے بہتر یہ اللہ موت دے. بہتر کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. کسی مریض کے لیے بھی اس قسم کی باتیں کرنا ہی جہالت ہے کہ بندہ اس کو کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دے، ایسا نہیں ہے. جب تک اللہ چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ موت دیتا ہے. کہ بندے کی یعنی کسی جان پر اللہ اتنے بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ. تو جتنا وہ مبتلا بیماری میں ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بہتر علم ہے کہ وہ کتنی بیماری برداشت کر سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جتنے شریعت کے احکام آپ کے اوپر اپلائی کیے گئے ہیں وہ اتنے ہی ہیں جتنے آپ اس کو برداشت کر سکتے ہو. آپ کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالے گئے. نمازیں 5 ہیں، اگر 5 سے زیادہ ہوتی تو آپ کی برداشت سے باہر بھی ہو سکتی تھی. ٹھیک اسی طرح وطر کو حضور علیہ السلام کا شروع ہی میں پڑھنا اور ہر بار آخر میں نہ پڑھنا، اس کا واجب قرار نہ دینا شریعت کا کہ آخر میں وطر پڑھیں، کہ آپ کے لیے دشواری ہوتی کہ عشاء اول میں پڑھیں 9 بجے اور رات کو آدھی رات کے بعد 3-4 بجے اٹھ کے وطر پڑھیں. اگر یہ واجب کر دیا جاتا تو آپ آزمائش میں آتے. اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسی جان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالا جاتا کہ جو برداشت نہ کر سکے. اب اگر کوئی اپنی کاہلیت جاہلیت میں رہ کر فرض نمازیں 5 بھی ادا نہیں کر پا رہا تو یہ اس کی یعنی اپنی ذاتی گناہ ہے. اس کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ شریعت نے اتنا سخت معاملہ رکھ دیا 5 نمازیں برداشت نہیں ہوتی. اگر یہ واقعی اتنی زیادہ زحمت والی ہوتی نا تو پھر شریعت اس سے 5 سے کم رکھتی، تو 5 مومن جو ہے وہ آرام سے اس کو فالو کر سکتا ہے. اسی لیے رکھی گئی. حضور علیہ السلام کا مسواک کو فرض نہ کرنا ہر وضو سے پہلے، اس میں بھی یہ حکمت ہے اللہ رسول کی کہ وہ اتنے ہی احکام مسلمانوں پر دیتے ہیں کہ جتنا مسلمان ان کو. اب یہ کہ اپنی نفس کی خواہشوں میں بندہ سوچے میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر یہ اس کا سر درد ہے، کیونکہ شریعت میں تو چھوٹی چیزیں اس کو بھاری لگتی ہیں لیکن دنیا میں ہر بڑی سے بڑی تکلیف جو ہے وہ بندہ اٹھا لیتا ہے. مسئلہ نہیں ہے کہ کمانے کے لیے ایک دیش چھوڑ کر دوسرے دیش بھی چلا جائے گا کہ روزی کمانی ہے، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بازو کی مسجد میں بھی نہیں جائے گا کہ امام سے جا کے سیکھ لے، تو وہ اسے بوجھ لگنے لگتا ہے کہ پورے دن آفس سے آئیں گے، کام کریں گے، فیکٹری سے آئیں گے، ایسا کریں گے، کہاں سیکھنے کا ٹائم ہے. تب اس کو وہ بوجھ معلوم ہوتا ہے. اور دوسرے دیش بھی چلے جانا گھر والوں کو سالوں سال چھوڑ کے تو اس کو بوجھ معلوم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ کتنی تکلیف اٹھا سکتا ہے کتنی نہیں اٹھا سکتا. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کے جھیلنے سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہٰذا کسی کے لیے موت کی آرزو یا موت کی تمنا اس قسم سے وہ نہیں کرنی چاہیے. چاہے مریض کیسا بھی مریض ہو اس کے لیے اچھی دعا کریں، اس کی شفا یاب ہونے کی دعا کریں، اس سے اپنے لیے دعا کریں، لیکن اس کے لیے یہ جملے ہرگز نہ بولیں کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اسے موت مل جائے. پتھر میں حسن لالے پرن